پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اگر پاکستان کے شہریوں کو حکومت وقت یا نظام وقت کے اوپر مکمل طور پر اعتماد حکومت تک محدود نہیں رکھتے تو شاید وہ داد رسی کے لیے جرنیلوں کو خط نہ لکھیں. اعجاز حیدر ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے سلیم شہزاد کے قتل کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو خط لکھا. اس سے ہم نے ایک موضوع یہ نکالا ہے کہ اس خط کو کیا حکومت وقت کی طرف ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب ہم ذرا سوال و جواب کے اندر آتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اگر پارلیمان کے پاس اختیار ہے اور پارلیمان اکٹھی بھی ہے, موقع بھی تھا, ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بڑی افتاد ہے, سازش بھی ہے, ہم لکھتے رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن کیا مؤثر سیاسی قیادت اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر نہیں چلا سکتی؟ اکٹھے کھڑے ہو کے لڑنے کے بغیر اکاؤنٹیبلٹی تو کرے نا. دو پل مجھے آپ ضرور دیجیے گا Go ahead. اور بغیر کسی مداخلت کے. آپ جس چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کا یہ بھی کام ہے کہ بولے, میں غلط بولوں اگر تو آپ مجھے ٹوکیں. پہلی بات تو ریمی ڈیوس بڑا حادثات اور واقعات پہ جو سیاست کرتے ہیں نا, وہ ایک ہی واقعے کو پکڑ کر رہ جاتے ہیں. چلا یہ پروگرام رانا ثناء اللہ کا چلا ہے, اس پہ انٹرویو میں دکھاتا ہوں, ایک چینل پہ آیا, اس نے کہا کس نے رہا کیا ریمی ڈیوس, کہا ہم نے کیا, عدلیہ کے حکم پہ کیا. چلے اگر وہ نہ ہو اب اسے کیسے مکرو گے؟ ہم کہتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں. میں ہارون صاحب سے 100% متفق ہوں. میں جس قبیلے کا سیاسی کارکن ہوں, میں سمجھتا ہوں زیادتیاں ہوئی ہیں, سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ہوئی ہے, لیکن زمانہ کیا ہے. اب پہلی بار اگر ایک ادارہ عوام کے سامنے آ کر جواب دہ بننا چاہتا ہے اور 2 بار آ چکا ہے اور تند و تیز جملے سن کر ایک بات کی ہے تو ایک بہتر روایت پڑھ رہی ہے نا. ٹھیک, یہ موقع کیا تلاش کرنا؟ اب سارے کے سارے دشمن بھی اس پر برس پڑے, آپ بھی اس پہ برس پڑے. چلیں کوئی لبو لہجہ تو ہونا چاہیے. اتنی اچھا دیکھیے, کہتے ہیں کرپشن ہے, باہر کی دنیا ہے تو جب تک دنیا بولے کرپشن اس سے پہلے آپ شروع کرتے تھے. اب کہتے ہیں جب متفقہ قرارداد تھی کیوں ایسا ہوا؟ یہ سوال ہے آپ کا. قرارداد کے دوسرے دن طلعت صاحب جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کیا بچا ہے اس قرارداد کا تقدس؟ اس قرارداد کو کتنا متنازع بنا دیا گیا اور ڈرا دیا گیا ان لوگوں, غیر جانبدار لوگوں کو جو کمیشن میں ہو رہے تھے, جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, کہ جناب اتنی بڑی سیاسی پارٹی اس کے خلاف ہے. تو قرارداد جو ہے اب آپ کے خیال میں ان تمام حالات کے پیش نظر غیر مؤثر ہے؟ میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اس کو دوبارہ کرنا چاہیے. میڈیا کا پریشر ہے اور اپوزیشن کا بھی یہ ہونا چاہیے. جناب اب جو ہو چکا سو ہو چکا. پاکستان کی آگے بڑھ, پاکی سلامتی کا معاملہ ہے. ہم 2 ممبران کو, جو ممبر فخر الدین جبرائیم ہے, ان کو بھی کہتے ہیں آ جائے, اگر نہیں آتے تو پھر ایک اور بتائیں تو صحیح. ان کو پہلے ان کا نام اناؤنس کر دیں, ان کو بتائیں ہو نہیں, گئے, وہ خط لکھتے وہ تو آ گئے سبوں کو, خط بھی لکھ دیں, میں نے نہیں بننا. چلے نہیں بننا. اچھا, آئی ایم شیور عابد صاحب از اے پوائنٹ, بٹ لیٹ می گو ٹو اعجاز. مجھے اعجاز پہ اس پہ ذرا یہ بتائیے گا. اب ایشو یہ ہے جو ہمایوں صاحب نے بھی اٹھایا, اختر صاحب نے بھی اٹھایا, یہ بتائیے گا کہ یہ موقع جو ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ پارلیمان کے سامنے ملٹری قیادت جو ہے وہ آئی. آپ نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ ہے, لیکن ایک ریت قائم ہوگی. تنقید کا جو معیار اس وقت ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. بہت سارے ٹیبو سبجیکٹس جو ہیں آپ بھی لکھ رہے ہیں, دوسرے بھی لکھ رہے ہیں, پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں اچھی روایت ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے کہ کہیں اس سے خرابی زیادہ ہو. I think that is the contention on the table. Your take on this. Go ahead. نہیں, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میں اس بات سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری جو ریئلسٹ پوزیشن ہے ریاست کے حوالے سے اور ریاست کے اداروں کے حوالے سے, اس میں تو یہ ایک بہت واضح چیز ہے کہ خطے میں جو خطرات ہمیں لاحق ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بہت طاقتور فوج کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس طاقتور فوج کو سویلینز کے سامنے جو ہے اس کو اطاعت بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں سیاسی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں ایک مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے جس کا میں رونا پیٹ رہا ہوں بہت عرصے سے, اور اس خط میں بھی جو ہے امپلیسٹلی اور ایکسپلیسٹلی میں نے وہی بات کی ہے, کہ اگر ایک لوگوں کی بڑی تعداد اداروں پہ اپنا اعتماد کھو دے اور ریاست جو ہے اس کی جائزیت جو ہے وہ اگر چیلنج ہونا شروع ہو جائے, تو پھر بیرونی خطرات سے نپٹنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. اس لیے یہ بات میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, کوئی بھی ذی ہوش انسان یہ بات تسلیم کرنا نہیں کرے گا کہ ایک ریاست کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت نہیں ہے. ہر ریاست کو, اور خاص طور پہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ ہم اپنا جغرافیہ نہیں بدل سکتے, ہمیں ایک مضبوط فوج کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. لیکن وہ فوج جو ہے وہ سویلین پرنسپلز کے سامنے وہ ان کی متی ہونی چاہیے وہ فوج, تاکہ آپ اپنی سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہے
اس کو ایک جامع طریقے سے جو ہے وضع کر سکے. بیفور آئی گو ٹو عابد اینڈ ہارون اختر کے پاس، بیفور آئی گو ٹو دیم، یہ بتائیے گا کہ دو الفاظ میں کہ کیا موجودہ قیادت، اور میں پارٹی کی نہیں جا رہا ہوں، موجودہ قیادت جو ہے سیاسی، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہے کہ ان تمام واقعات کے پیش نظر وہ ویژن مرتب کرے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مضبوط فوج بھی ہو، انٹیلیجنس بھی تگڑی ہو، لیکن قواعد کے اندر رہ کر کام کرے؟ کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی رحمان ملک از دا پرسن ہو وڈ ہیو اوورسائٹ اوور آئی ایس آئی یا نہیں؟ دیکھیے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی ٹیکنیکلی تھیوریٹکلی اوورسائٹ جو ہے وہ ابھی بھی سویلین حکومت کے پاس ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے باس ہے. لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اور آپ کو پتا ہے میں اور آپ اکٹھے تھے ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ بات میں نے برملا کی تھی اور فوجی قیادت کے سامنے کی.